ہونا ہے جیسے توڑ کے پھینک دیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا اسے جوڑ دیا۔ کھلونا تو جڑ جاتا ہے، ٹوٹا دل موت تک نہیں جڑتا۔ تو میرے نبی کی خوبصورت صفت زبان کا بول میٹھا۔ وہ طفیل ابن عمر دوسی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کو مکے والوں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے، جو سنتا اسی کا ہو جاتا۔ تو انہوں نے ڈر کے ایسے روئی کے بنا کے گولے اور اپنے کان میں ڈال دی کہ میں تو سنوں گا ہی نہیں، کہیں میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ہمارے نبی پر، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک دم اس کے دل میں کشش آئی، کیا نورانی چہرہ ہے۔ تو ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہوا یہ وہی جادوگر ہے جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے تھے۔ تو طفیل کہتے ہیں میرے جی میں آیا یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں ہوا، ان کے چہروں پر تو نحوست ہوتی، یہاں تو نور ہی نور ہے، اور میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اپنی قوم کا، مجھے اتنا بھی نہیں پتہ غلط کیا ٹھیک کیا ہے، میں اس کی سنتا ہوں، ہو سکتا ہے اچھی بات ہو تو میں لے لوں گا، اور اگر جادو ٹونا ہوگا تو میں نہیں لوں گا، میں کڑا کوئی ان پڑھ نادان۔ روئی نکالی طواف پورا کر کے اور آ کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ نفل پڑھ رہے تھے، آپ نفلوں سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ واتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اچھا میں ترجمہ بھی کر دوں تو آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، میرے لیے کوئی کشش نہیں، یہ کلام عربی ہے، سننے والا عرب ہے اور کلام کو سمجھتا ہے۔ اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ سب تعریفیں اللہ کی، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس پہ توکل کرتا ہوں، اس کی مدد کا طلبگار ہوں، جسے ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کرتا، جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دیتا۔ اور ترجمہ میں کوئی آپ کے دل دماغ پہ کوئی جھٹکا لگے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ عرب تھا، کلام عربی تھا۔ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہنا، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے، دوبارہ کہنا۔ ہم نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے کا ہاتھ بڑھا، مجھے ایمان کلمہ پڑھا۔ لا یقول الخنا، بھائیو سب سے زیادہ روزہ ہمارا گندا ہوتا ہے اس زبان سے، گالیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایتیں، الزام، بہتان، جھوٹے دعوے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں اور لوگوں کی غیبت، لوگوں کا دل توڑنا، اس سے سب سے زیادہ روزہ خراب ہوتا ہے۔ اور صرف روزہ نہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ مجھے لڑائی جھگڑے سننے پڑتے ہیں فیملیز کے، تو جتنی لڑائیاں ہیں 99.9 یعنی اشاریہ 1 بیچ میں سے نکال دو، 99.9 لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے، کہ نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے، اور اس کا زہر ایسا ہے کہ کوبرے کی تو ویکسین تیار ہو گئی ہے، وہ لگاؤ تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو اندر کوبرا بیٹھا نا، کالا ناگ،
اس کا زہر جس کے اندر اتر جائے اس کے لیے آج تک کوئی ویکسین نہیں تیار ہو۔ تو میرے نبی کی کیا خوبصورت بات اللہ نے ہزاروں سال پہلے بتائی، لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا نہیں بولیں گے جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے۔ اگلی بات جو چال پر میں نے بتایا تھا کہ اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے ہمیں چلنا بھی سکھا کہ چلنا کیسے، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی میرے پاؤں بھی روزہ رکھیں، میں یہ بات کر رہا تھا، میرے ہاتھ روزہ رکھیں، غلط نہ تولو، اکثر تاجر بیٹھے ہو غلط نہ تولو، محکموں والے غلط فائل پہ سائن نہ کرو، رشوت دو نہیں، رشوت لو نہیں، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، وہ بتا رہا تھا، تکبر کی چال نہ چلو۔ اب سنو اپنے نبی کی تعریف سنو، سبحان اللہ۔ ہم خشک لکڑیوں پر چلیں، کتنا بھی احتیاط سے چلیں تو نیچے سے کوئی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کھڑکھڑ 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 آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو عاجزی تواضع کا ایسا نمونہ ہو، بلندی کا ایسا نمونہ ہوگا کہ قاب قوسین او ادنیٰ، کہ آسمان بھی سکڑ جائیں گے، عرش بھی سکڑ جائے گا، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو جائیں گے، مقام ایسا ہوگا، اور زمین پر وہ اتنا عاجز ہوگا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی۔ کیا کمال، کتنی احتیاط، خشک پتوں پر تو کوئی چڑیا بیٹھ جائے تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، لیکن میرا رب اس نبی کی تعریف فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو آواز نہیں آئے گی، ایسی تواضع والا نبی ہوگا۔ یہ دو ہی باتیں آپ روزے میں لے لو، ایک زبان پہ، کھاتے تو نہیں اللہ کا فضل ہے، پیتے بھی نہیں اللہ کا فضل ہے، ایک پابندی اور لگا دیں، اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اس سے گالی نہیں دینی، اس سے غیبت نہیں کرنی، اس سے کسی کو دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے۔ لوگوں کے میرے نبی نے یہاں تک فرمایا فَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے، اگر کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی بھی دے تو تم کہنا انی صائمٌ، بھائی میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جن بھائیوں نے رکھا ہوا ہے، خوش قسمت ہیں کہ ایک بہت بڑا فریضہ میرے اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت اس کو رکھ رہی۔ کچھ اور ہیں، کچھ غافل اب بھی ہیں جو نہیں رکھ رہے، لیکن میرے بھائیوں بہت بڑا فریضہ اسلام ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور یہ صیام اور صوم کا میں نے آپ کو فرق بتایا۔ صوم ہے صرف جانور کی طرح منہ بند کر کے بیٹھ جانا، اور صیام ہے دماغ کی سوچ سے لے کر پاؤں کی چال تک کو روزے میں لے آنا، کہ یہاں تکبر، ادھر نفرت، ادھر کھوٹ، ادھر خیانت، ادھر گالی گلوچ، ادھر گانا موسیقی، ان ساری چیزوں سے روزہ رکھ دو۔ جو ایسا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے۔ جنت کی چابی کیسے ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها